وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو جو دنیا میں اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی آخرت کا یقین رکھتا ہے، تو وہ وقت تو آنے والا ہے۔ تو اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید یعنی جواب دہی کا تصور ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، جیسے قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، تو اسی کی موت کی وقت کی کیفیت درست ہوگی۔ ظاہر ہے یہاں بیٹھے ہمیں یہاں عمل کرتے ہوئے، یہاں کوئی کام کرتے ہوئے ہم یہ سوچیں کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں نے مرنا ہے، میں اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، میں اللہ سے ملاقات ہوگی تو میں اللہ کو کیا دکھاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس جب یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، تو اس کے بعد انسان کے اعمال کا رخ بدل جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا کہ نہیں بھائی تیری مرضی نہیں چلے گی، میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، میں تیری مرضی کر کے کیا کروں گا۔ پھر انسان اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے، ایک وہ جن کو اللہ کے سامنے ملاقات کا یقین ہوتا ہے اور ان کا ہر عمل پھر اس کے مطابق ترتیب پاتا ہے، اور ایک وہ لوگ جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہوتا، تو وہ دنیا کی زندگی پر مطمئن رہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین ہی نہیں رکھتے، امید ہی نہیں رکھتے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہیں، اسی پر مطمئن ہو گئے، ان کا خیال ہے بس دنیا ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها، کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے اور وہ ہمارے ساتھ ملاقات کا امید یہ یقین نہیں رکھتے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہماری آیتوں سے یہ لوگ غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ اس کا عمل پر فرق پڑتا ہے، جو اللہ سے امید رکھتا ہے اس کا عمل اور طرح کا ہوتا ہے، جو اللہ سے امید نہیں رکھتا ملاقات کی اس کا عمل اور طرح کا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ دو مختلف طرز ہائے زندگی ہیں، جب مختلف طرز ہائے زندگی ہیں تو وقت وفات کیفیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، اور پھر اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا، اور اللہ بھی اس سے ملاقات کی کو پسند کرتا ہے جو اس طرح کا طرز زندگی اختیار کر کے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس کی پھر وقت موت جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی اللہ سے ملاقات کرنے والی ہوتی ہے۔ دوسری قسم کی جو زندگی ہے جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہی نہیں ہے اور وہ اسی پر خوش ہیں، اسی پر زندگی گزار رہے ہیں، اس کی پھر وقت موت کیفیت بھی اور ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق بھی نہیں ہوتا، وہ ناپسند کرتے ہیں، تو اللہ بھی ان سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے جانا تو ہے، وہ آ کے رہے گا۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ آ کے رہے گا، وہ آنا ہی آنا ہے، پسند کرو یا نہ کرو، یہ تو انسان کی کیفیتیں ہیں، وہ وقت تو آ کے رہے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا، خوب معلوم ہے کون کیا کام کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب باتیں خوب معلوم ہے اور خوب سن رہا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، یہ امتحان کا اور کوشش اور محنت کا اور ابتلاء کا جو فلسفہ ہے وہی چل رہا ہے کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو جہاد کرتا ہے، جس نے جہاد کیا، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے آپ کے لیے ہی جہاد کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو اپنے آپ کو ہے۔ اس جہاد سے مراد اعلاء کلمت اللہ والا جہاد ہو، قتال فی سبیل اللہ ہو، یا اس جہاد سے مراد ہر وہ کوشش ہو جو اللہ کے دین کے لیے کی جائے، ہر وہ کوشش، وہ بھی
المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے۔ تو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرنے میں جو جہاد اور کوشش ہوتی ہے، وہاں سے لے کر جو میدان جہاد میں قتال کرنا ہے، دشمن کے خلاف لڑنا ہے، یہ سارے کا سارا جہاد ہے۔ نمازیں بھی جہاد ہیں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا بھی جہاد ہے، اپنے آپ کو نیکیوں پر لگانا بھی جہاد ہے، ہر ایک چیز میں کوشش لگتی ہے۔ لہذا فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ، جو بھی کوشش کرے گا، جو بھی جہاد کرے گا، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے آپ کے لیے کر رہا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ تو سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کا فائدہ اس کو اپنے آپ کو ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ جاسیہ کے اندر فرمایا من عامل صالحا فلنفسہ، جو شخص نیک عمل کرے اس کو وہ اپنے آپ کے لیے ہے، اس کو اپنا فائدہ ہوگا۔ ومن اساء فعلیہا، اگر اس نے کوئی برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر پڑے گا۔ لہذا انسان نیک عمل کرے تو اس کا فائدہ بھی اسے ہے، اور اگر برائی کرے گا تو اس کا نقصان بھی۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی نیکی کرو گے، کوئی اچھا کام کرو گے تو تم اپنے آپ کے لیے، اپنی جان کے لیے اچھا کام کرو، اس کا فائدہ تمہیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو پھر برائی کا جو نقصان ہے وہ بھی تمہارے اپنی جان کے لیے ہے، برائی کا نقصان تمہاری اپنی جان کے لیے، نیکی کا فائدہ تمہیں اپنے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو آزمائش میں مبتلا کر کے تمہیں نیکی کروانا چاہتا ہے تو یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے نیکی کروانا چاہتا ہے۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی، کوئی نیک بنے نہ بنے۔ جیسے مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی، بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، اگر تمہارا اول انسان اور اول جن اور آخری انسان اور آخری جن کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، سب سے زیادہ متقی دل والے شخص کی طرح کے بن جائیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، تو اس سے میری مملکت کے اندر، میری سلطنت کے اندر، میری بادشاہت کے اندر ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ سارے ہی نیک ہو جائیں تو اللہ کو کیا فائدہ ہے اس بات کا، اور اگر سارے ہی بد ہو جائیں، اللہ اکبر، لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، تمہارا اول جن، اول انسان، آخر جن، آخر انسان، سب کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، جو بدترین دل والا تم میں سے ہے کوئی فاسق و فاجر، اس جیسے دل والے سارے بن جائیں، ما نقص ذالک من ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت کے اندر ذرہ بھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو سارے جہانوں کی سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ لہٰذا آزمائش کے ذریعے سے جو نیکی پر مجبور کرتا ہے یا نیکی کی طرف لاتا ہے، تو وہ اس لیے، وہ تو جس کے اوپر رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش دے کے نیکی کی طرف لے آتا ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی۔ دیکھیں، امتحان تو خوشحالی بھی امتحان ہے اور تنگ دستی بھی امتحان، اس دنیا میں آئے امتحان کے لیے۔ اور مومن کا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا عجیب ہے، عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ وہ ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارا معاملہ ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، اس کو نیکی، اس کو خوشحالی پہنچتی ہے تو وہ شکر کر کے اجر لے لیتا ہے، یہ اس کے لیے بہترین ہو جاتا ہے، بھلائی ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو کوئی تنگ دستی پہنچتی ہے، تنگی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے
تو یوں بھی اجر لے لیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی کا معاملہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے لیے تو دونوں طرف سے بھلائی۔ لیکن یہ جو ہم اس کو صبر اور شکر کے بغیر دیکھیں، اگر صبر اور شکر نہ کیا جائے، اللہ اکبر، تو پھر تو دونوں قسم کے معاملے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے انسان کے خلاف ہیں، انسان کے لیے نقصان دہ، انسان کو گناہ خوشحالی میں بھی ملتا ہے جب یہ اتراتا ہے، اور اگر انسان کو تنگ دستی میں بھی گناہ ملتا ہے جب یہ شور مچاتا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، دونوں صورتوں میں گناہ لے لیتا ہے، اللہ اکبر۔ لہٰذا اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے خوشحالی دے کر تو ہے تو وہ بھی امتحان، دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز چھین کے امتحان لے رہا، تو دونوں قسم کے امتحانوں میں فرق یہ ہے کہ جو امتحان وہ دے کے آزماتا ہے نا، تو دولت میں، اقتدار میں، تندرستی میں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، انسان کو بالعموم اللہ یاد نہیں رہتا، انسان کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ میں آزمایا جا رہا ہوں، اس کو یہ امتحان یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ بھی امتحان ہے، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پڑے، اس کو کوئی تنگ دستی آئے، اس کو کوئی جسمانی تکلیف آئے، تو فوراً اس کو اللہ یاد آتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کی طرف چلا جاؤں، میں اللہ کی طرف رجوع کروں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا جس کے اوپر اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تکلیفیں دیتا، تو تکلیف تو رحمت ہے، مصیبت تو رحمت ہے، آزمائش تو رحمت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر انسان تندرستی میں ہی زندگی گزار جائے تو ہو سکتا ہے اس کو کبھی یاد بھی نہ آئے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی تندرستی میں ہی اور خوشحالی میں ہی وہ غافل رہے اور کبھی اس کو یاد نہ آئے، لیکن جو ہی اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو فوراً ہائے اللہ نکلتا ہے اس کے منہ سے، اور فوراً وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت تو تندرستی بھی ہے، رحمت بیماری بھی ہے، لیکن اصل رحمت جو ہے وہ بیماری ہے کہ بیماری میں انسان کو اللہ یاد آتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے شاید یہ واقعہ پہلے بھی بیان کیا ہوگا، کئی سالوں کی بات ہے، میری اہلیہ کو کینسر ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ جب آپ کو گھر میں بچے چھوٹے تھے اور جب ڈاکٹرز نے رپورٹ دی کہ اس کو کینسر ہے، تو کینسر کا نام ہی بڑا برا ہے۔ ہمارے گھر میں ایسی کیفیت تھی، ہم دونوں ہی تھے، ہم نے بہن بھائیوں کو بھی کوئی نہ بتایا، تو ایسے لگے کہ جیسے نا ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی، ہمارے دلوں کی کیفیات ایسی تھی، اور بہت ہی مغموم اور بہت دل گرفتہ۔ تو 2-3 دن گزرے اسی طرح، حالات اسی طرح کے تھے، بچے چھوٹے تھے، بچوں کو تو بتانا ہی کیا تھا، تو ہم دونوں ہی بس اس کو جو بھی صورتحال تھی اس کو فیس کرتے رہے۔ کو تیسرا کو دن ہوگا تو میں نے یہ سوچا کہ اس خبر نے ہماری زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب کیے، تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ ہم اس خبر کے بعد اللہ کے قریب ہوئے، مجھے یہ سمجھ آئی کہ ہم نے اس خبر کے بعد تو اللہ سے بہت دعائیں شروع کر دی ہیں، مجھے یہ سمجھ آئی کہ ہم تو اس سے پہلے غافل تھے، اب ہم اللہ کے ہمیں رجوع اللہ کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ تو پھر بتائیں یہ رحمت ہے کہ یہ مصیبت ہے؟ یہ تو رحمت ہے۔ بس مجھے میں نے یہ سوچا، میں نے کہا مرنا تو سب نے ہے، جن کو کینسر نہ ہوا انہوں نے بھی مرنا ہے، اور جن کو کینسر ہوا انہوں نے بھی مرنا، مر تو سب نے جانا ہے۔ تو یہ تو ایسے ہے جیسے موت نے ہارن دے دیا ہو اور اس پر ہمیں توبہ کی توفیق مل گئی، الحمدللہ۔ تو اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس پہ غم کیسا اور دل گرفتگی کیسی، اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں جب ہمارے قوا سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کی توفیق دے دی ہے، اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہے۔ اللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ بیماری نہ آئے تو آپ تو غفلت میں مبتلا رہے۔ بیماری آتی ہے، مصیبت آتی ہے، یہ مصیبت کا فلسفہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے ہم اس کے اوپر اتنی مصیبت ڈال دیتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ، دین اگر اس کا مضبوط ہوتا ہے تو زید فی بلائی، اس کی آزمائش بڑھا دی جاتی تاکہ اس کو اجر اور زیادہ دیا جائے۔ اور وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر اس کا دین ہی بیچارے کا کمزور پتلا ہے تو اس کو کیا آزمانا؟ فرمایا خُفِّفَ عَن بَلَائِهِ، تو کمزور ایمان والے کا جو معاملہ ہے اس کو تخفیف کر دی جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ رحمت اس لیے دیتا ہے کہ لوگ عمل کریں، اور عمل کریں گے تو عمل کا فائدہ ان کو اپنی ذات کو ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، جو بھی کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اس کو اپنی جان کے لیے فائدہ ہے، وہ اپنے جان کے لیے ہی کرتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ بھی ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل کیے نیک، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم دور کر دیں گے، لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور لازماً بدلے میں دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے اس سے بہترین، اس سے زیادہ بہتر ان کو ہم اجر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہر ہے ایمان جو لائے گا، جو عمل صالح اختیار کرے گا، اکیلا ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے، ایمان لا کر عمل صالح، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ کتنا؟ جتنا اس نے عمل کیا اتنا نہیں، احسن الذی کانوا یعملون، جتنے انہوں نے عمل کیے ہیں اس سے بہت بہتر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا ایک تو معنی یہ ہے کہ جتنے انسان عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قانون یہ رکھا ہے کہ جو من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 لکھ لیتا، لہٰذا جتنی نیکیاں کوئی شخص کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو 10 کے ساتھ ضرب دے دیں، اگر اس کی کھاتے میں 100 نیکیاں تو اللہ تعالیٰ 1000 کا اجر دے گا۔ تو احسن الذی کانوا یعملون کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ اس کے اصل بدلے سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ کریم نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا کہ کوئی شخص جب توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ، دل سے توبہ کر کے ایمان لے آیا اور عمل صالح کرنا، اپنا کردار درست کر لیا، گناہوں سے واپس آ گیا، جہاں جہاں وہ دھکے کھا رہا تھا وہاں سے واپس آ گیا، اللہ کی طرف واپس آ گیا، وآمن، ایمان لے آئے اس کے سارے اجزاء کے اوپر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اب کی تو اس نے برائیاں تھیں، اب اس کی نیکیاں جو بعد میں شروع ہوئی ہیں تھوڑی تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا فرما دے گا ان برائیوں کا بھی۔ سبحان اللہ۔ جو زندگی میں برائیاں کی ہیں توبہ کرنے کے بعد، یا اسلام لانے کے بعد، یا ہجرت کرنے کے بعد، اس سے پہلے کی جتنی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ جیسے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ آگے کرو، ہاتھ آگے کیا، پھر ہاتھ پیچھے کیا جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے ایک بات بتائیں
ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہ پہلے کر بیٹھا ہوں ان کا کیا بنے گا. اسلام تو میں قبول کرتا ہوں، میرے پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا، اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے، پھر میں کروں گا، اس شرط پر اسلام قبول کروں گا کہ مجھے پچھلے گناہوں کے بارے میں کچھ بتائیے. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام جب کوئی شخص اسلام لاتا ہے تو اس سے گزشتہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا. اور ہجرت بھی کوئی شخص اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس سے بھی ما قبل کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور کیا چاہیے؟ یعنی وہ بھی گناہ جو پہلے کیے تھے وہ بھی نیکیاں بن گئی. تو احسن الذی کانوا یعملون، جو عمل کیے ہیں اس سے کہیں بہتر اجر ملتا ہے، وہ پچھلے بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اسی طرح حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جب مسلمان ہوئے، اللہ اکبر، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلمت علی ما سلف لک من خیر. تو جو اسلام تو نے قبول کیا ہے تو تیرے جو پچھلے نیکیاں کی ہوئی ہیں، تو نے جو صلہ رحمی کی ہے، جو لوگوں کے ساتھ صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، جو شخص مومن نہیں ہوتا ان کے اس چیز کا اجر آخرت میں نہیں ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن نہیں ہوتا وہ جتنے بھی نیکی کے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اجر دے دیتا ہے، آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. جب وہ مرتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن حکیم بن حزام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو تیری پچھلی نیکیاں ہیں وہ ساری تیری ساتھ ہیں، اور تو نے چونکہ اسلام قبول کر لیا ہے اس لیے تیری جو دور جاہلیت کے اندر اور دور کفر کے اندر اور جو کچھ تو نے اسلام دشمنی کے اندر بھی تو نے جو نیکیاں کی ہیں، جو صلہ رحمی کی تھی، جو کچھ نیکی کی تھی، وہ سارا کچھ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. اور تو نے جو اسلام قبول کیا ہے اسلمت علی ما سلف لک من خیر، جو بھی تو نے نیکی پہلے کی تھی اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں ساری کی ساری تمہیں اجر دے گا. لہٰذا یہ سارے تینوں ڈائمنشنز درست ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس نیکی سے کہیں بڑھ کر اس کا اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو بوالدیہ اس کے والدین کے بارے میں، حسنا کہ اس نے سلوک کرے ان کے ساتھ. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم ہے اللہ تعالیٰ. لہذا قرآن میں جہاں کہیں والدین کا ذکر ہوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا. یعنی جو حقوق ہیں اسلام میں، جو حقوق کا تعین ہوتا ہے وہ عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے. عدل کہتے ہیں وضع شیء فی موضعہ، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیجئے، یہ عدل ہے. اور جو شخص جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ نہ دے تو یہ ظلم ہے. تو عدل کی بنیاد پر سارے حقوق کا تعین ہوتا ہے. لیکن والدین کے حوالے سے کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ والدین کے ساتھ عدل کرنا ہے. والدین کے ساتھ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا. اور احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ یہ نہیں سوچنا کہ والدین کا کتنا حق بنتا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ میرا کتنا حق بنتا ہے. والدین کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے سارا حق ہی والدین کا بنتا، سارا حق ہی والدین کا بنتا. وہ پوچھا تھا نا کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری اولاد بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میرا والد میری کمائی میں سے حصہ مانگتا ہے، میرا والد میری کمائی میں سے حصہ مانگتا ہے، حالانکہ میرے بچے بھی ہیں، میری اپنی اولاد ہے، میں کیا کروں؟ اس کا خیال ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حصہ مقرر فرما دیں گے کہ والد کا اتنا حصہ تیری کمائی میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا انت و مالک لابیک،
تو اپنے والد کا حصہ پوچھتا ہے کتنا ہے؟ تو خود اور تیرا سارا مال تیرے والد کی ملکیت ہے۔ اس کی دوسری قرات یہ ہے انت وما لک لابیک، تو اور تیرا جو کچھ بھی ہے۔ ایک تو ہے نا مال، تیرا مال، یہاں ہے انت وما لک، تو اور تیرے پاس جو کچھ بھی ہے، تیرے بچے، تیری اولاد، تیرا گھر بار، تیری مال، جو کچھ بھی تیرے پاس ہے سارا کچھ تیرے باپ کا ہے، تو خود تیری باپ کی ملکیت ہے، تم کیا پوچھتے ہو؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہ ہے تاکیدی حکم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور وہ تو حدیث معروف ہے جو آپ نے سنی، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں، ثم من امک، ثم من امک، پھر کون؟ تیری ماں، پھر کون؟ تیری ماں، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، ثم من، پھر 4تھی دفعہ فرمایا پھر اپنے والد کے ساتھ بھی حسن سلوک کر لیا کرو۔ یہاں حقوق نسواں والوں کو یاد نہیں آتا کہ 3 حق والدہ کے ہیں، 4تھا حق جا کے والد کا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، تیرے رب کی رضا تیرے والدین کی رضا میں، تیرے رب کی ناراضگی تیرے والدین کی ناراضگی میں۔ یہ اس طرح کے کتنے ہی تاکیدی حکم ہے جو قرآن میں بھی آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ اتنے تاکیدی حکم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تاکیدی حکم کیا۔ اب وہ جو تاکیدی حکم ہے اس کو پورا کرتے ہوئے والدین زور ڈال رہے ہوں کہ تم مشرک ہو جاؤ۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ خود فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میری ماں جو ہے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، حالانکہ میرا ماں کے ساتھ بڑا ہی اچھا تعلق تھا، میں بڑی خدمت کرتا تھا اپنی والدہ کی، اور والدہ بھی میرے ساتھ بے انتہا پیار کرتی تھی، لیکن جب میں مسلمان ہوا تو والدہ نے تو اعتراض کر دیا، اس نے کہا کہ مسلمان نہ ہو، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو۔ میں نے کہا کہ وہ دین تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کرتے کرتے والدہ نے کھانا بھی نہ چھوڑ دیا، اس نے احتجاجاً اس نے کہا کہ وہ دین چھوڑو۔ اللہ اکبر، اس قدر حالات خراب ہوئے کہ 3 دن اور 3 راتیں والدہ نے کچھ نہیں کھایا، اس کے اوپر غشی کے دورے پڑنے لگ گئے۔ اور پھر جب ہوش آتا تھا تو کہتے ہیں کہ میرے بھائی، میرا دوسرا بھائی تھا عمارہ، وہ اور میں ہم نے مل کے اس کو پانی شانی پلایا، اس کو تھوڑا سا ہوش آیا تو اس نے مجھے بددعائیں دینی شروع کر دی، حالانکہ ماں تھی، پہلے اتنی محبت اتنا کچھ، اب ماں بددعائیں دے رہی۔ اللہ، تو ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ وہ ماں جس سے اتنا پیار ہے، اور پھر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا تاکیدی حکم ہے۔ اور حضرت سعد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تک کہا میری ماں نے کہ جس کی اطاعت کا تو دم بھرتا ہے تیرا نبی، اس نے خود کہا ہے کہ والدین کی بات ماننی ہے، تو میری بات کیوں نہیں مانتا؟ میری بات مانو اور دین چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حسنا، ہم نے تاکیدی حکم تو دیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور اگر وہ کوشش یہ شروع کر دینا، اللہ اکبر، کس بات کی کوشش؟ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تو میرے ساتھ شرک کرے، اس بات کی کوشش شروع کر دیں والدین، تجھے شرک پر لگانے کی کوشش کر دیں. ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، بے دلیل بات. شرک ہوتا ہی ہمیشہ بے دلیل ہے، تو تجھے شرک پر لگانے کی کوشش کریں بغیر کسی دلیل کے. فلا تطعہما، پھر ان کی بات نہیں ماننی. اس لیے کہ بات ماننا عبادت میں شامل ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہے. اللہ کی بات ماننی ہے یا ہر اس شخص کی بات ماننی ہے جس کی بات ماننے کا حکم اللہ نے دیا. اللہ نے حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی، ہم نے ماننی. اللہ نے حکم دیا امیر کی بات ماننی ہے، ماننی. اللہ نے حکم دیا والدین کی بات ماننی ہے، ماننی ہے. لیکن اگر والدین ہوں یا کوئی اور ہوں وہ آپ کو شرک کا حکم دے، فلا تطعہما، والدین کی بات نہیں ماننی. اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جس بات میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو نا تو مخلوق کی فرما برداری نہیں کرتے. لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، مسند احمد کی روایت ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر کسی کی بات نہیں ماننی، چاہے سامنے آپ کے استاد ہو، چاہے آپ کا باپ ہو، چاہے کوئی ہو. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں ماننی. بس قانون ہے لا طاعت لمخلوق، مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں ماننی فی معصیت الخالق، جس میں خالق کی نافرمانی ہو. اس لیے کہ اصل جو حق ہے وہ تو خالق کا ہے. اسی طرح ترمذی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعہ علی المرء المسلم. مسلمان جو مرد ہے، ہر مسلمان آدمی کے اوپر فرض ہے کہ وہ بات سنے اور تسلیم کرے فی ما احب و کرہ، چاہے اس کو کوئی بات پسند ہو چاہے ناپسند ہو. اسلام کا نظام جو ہے وہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا، سمع و طاعت کے بغیر نہیں چل سکتا. آپ کا امیر ہے، ایک دفعہ امیر مقرر ہو گیا، اس کے بعد وہ بات کرے، وہ صحیح کہے یا غلط کہے، آپ اس کی بات مانیں بس. السمع والطاعہ علی المرء المسلم، ہر مسلمان آدمی پر یہ فرض ہے کہ وہ سنے اور اطاعت کرے، چاہے اس کو پسند ہے چاہے نہیں پسند. فیما حب و کرہ، پسند ہے بات تو بھی اطاعت کرے، ناپسند ہے تو بھی اطاعت کرے. ما لم یؤمر بمعصیت اللہ یا ما لم یؤمر بمعصیہ، یہ اس وقت تک ہے جب تک وہ کسی گناہ کی بات کا حکم نہ دے. اگر گناہ کی بات کا حکم دے فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، اگر گناہ کی بات کا حکم دیا جائے، چاہے وہ والدین دیں، چاہے وہ استاد دے، چاہے وہ امیر دے، چاہے وہ مسلمانوں کا حکمران دے، گناہ کی بات کا جو حکم دے فلا سمع علیہ ولا طاعہ، تو پھر نہ سننی ہو بات نہ اس کے اوپر اطاعت کرنی. قانون اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اب قانون میں والدین جتنا مرضی دباؤ ڈال رہے ہوں، حکومت جتنا مرضی دباؤ ڈال رہی ہو، آزمائش جب آتی ہے، میں نے عرض کیا کہ سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ آزمائش ہے، آزمائش ایمان. تو آزمائش جب آتی ہے تو اس میں دباؤ سب سے زیادہ والدین کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے آتا ہے. لہذا فرمایا کہ فلا تطعہما، جتنا مرضی دباؤ آئے ان کی بات نہیں ماننی. الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تم سب نے لوٹ کر میری طرف آنا ہے، پھر میں تمہیں خبر دوں گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے. تمہارے سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں اور میرے پاس آؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو کوئی بھی نیک
جو کوئی بھی مومن ہوئے اور انہوں نے نیک عمل کیے لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ان کو نیک لوگوں میں داخل کر دیں گے. سبحان اللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. اللہ اکبر. فَإِذَا أُوذِيَ، جب اس کو کوئی تکلیف دی آ جاتی ہے اللہ کے راستے میں، اس نے یہ کہا آمنا باللہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن جو ہی کوئی تکلیف آئی، کوئی حکومتی دباؤ آیا، کوئی کسی سردار نے تکلیف دینا شروع کر دی، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف اس کو دی گئی، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. اللہ اکبر. تو وہ لوگوں کی اس آزمائش کو اللہ کا عذاب قرار دینا شروع کر دیتا. وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، حالانکہ یہ تو آزمائش ہے. آزمائش رحمت ہوتی ہے، عذاب زحمت ہوتا ہے. اور اللہ کے راستے میں اگر آزمائش آئے تو یہ تو رحمت ہے. خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحمت بھیجی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. اس میں صبر کے ساتھ اس کو فیس کرنا چاہیے. لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ. وہ اس آزمائش کو، جو لوگوں کی آزمائش ہے، اس کو عذاب اللہ کہتا ہے. وہ قرار دیتا ہے کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور یعنی اللہ کا عذاب قرار دے کے کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، کردار کیا ہے؟ وہ پیچھے بھاگ جاتا ہے. اللہ کا عذاب آ گیا، بھاگو یہاں سے، نکلو. یہ منافقوں کی بات ہے، منافق پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور جب آ جائے مدد تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، پھر واپس آ جاتے ہیں. پہلے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، عذاب آ گیا. آزمائش کو فیس کرنے کی بجائے بھاگ جاتے ہیں عذاب قرار دے کر. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور جب مدد آ جاتی ہے تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو پھر وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو پہلے ہی تمہارے ساتھ تھے، ہم پیچھے کب ہٹے تھے؟ ہم تو لَيَقُولُنَّ، تو لازماً وہ یہ کہیں گے إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ تھے. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. اللہ اکبر. کیا اللہ لوگوں کے دلوں کی ساری باتیں نہیں جانتا؟ اولیس اللہ، یعنی تم اللہ کو دھوکہ دیتے ہو. اولیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، جو تمام جہانوں کے سینوں میں ہے؟ کیا اللہ وہ ساری باتیں نہیں جانتا؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے. لہٰذا تم جو یہ دھوکے بازی کرتے ہو، یہ فراڈ بازی کرتے ہو، دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کے اندر مختلف قسم کی مشکلات آنے پر جو تمہارا بد کردار سامنے آتا ہے اور برا کردار سامنے آتا ہے، تمہارا خیال ہے اللہ کو کچھ معلوم نہیں ہے. تم کبھی دو رنگی اختیار کرتے ہو، کبھی ایک رنگ اختیار کرتے ہو، کبھی دوسرا رنگ اختیار کرتے ہو. اللہ کو تمہارے دلوں کی ساری باتیں معلوم ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جان لے گا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً جان لے گا جو منافق ہیں. تو میں نے عرض کیا جان لے گا کا کیا ترجمہ ہم کریں گے؟ ظاہر کر دے گا. اللہ تو پہلے ہی جانتا. تو یہ پہلے بات ہو چکی. تو آیت نمبر 3 کے ضمن میں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یقیناً اللہ ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو مومن ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، یہ دیکھیں یہ تو آزمائش کے ذریعے سے یہ آزمائش کا مطلب بتایا جا رہا ہے، آزمائش کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ منافق اور مومن الگ الگ ہو جائیں. جیسے اللہ کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، لازماً تمہیں آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ تم میں سے مجاہد کون ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا کون ہے، اور صبر کرنے والے کون ہیں، ہمیں پتہ چل جائے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، سورہ محمد کے اندر فرمایا وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہاری ساری جو خبریں ہیں ان کی پوری جانچ کریں گے، پوری پڑتال ہوگی.
ایسے نہیں ہے کہ جس نے جو عمل کر لیا بس وہ اللہ کے ہاں اس نے نماز پڑھ لی، منافقانہ نماز پڑھی ہے کہ مومنانہ نماز پڑھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ پوری جانچ کرتا ہے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، تمہاری ساری خبروں کی جانچ ہوتی ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اللہ مومنوں کو انہی کے حال پر نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ ناپاک اور پاک ایک دوسرے سے ممیز ہو جائیں، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ اللہ نے قانون ہی اس طرح کا بنایا، لہذا منافق الگ ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا سورہ آل عمران اور سورہ نساء میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ منافقین جو ہیں دو موقعوں کے اوپر وہ ایکسپوز ہوتے ہیں خاص طور پر، ویسے ایک تیسرا موقع بھی ہے لیکن دو مواقع کے اوپر منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ ایک جہاد کے موقع پر، اوکھا کام ہے نا، اس پر منافق ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ دوسرا منافق ایکسپوز ہوتا ہے عدل کے قیام کے موقع پر، وہ جب اس کے اپنے خلاف فیصلہ ہونے لگتا ہے نا تو وہ کبھی عدل کا فیصلہ وہ اس طرح سے عدل کو نافذ نہیں کرتا۔ لہذا جہاں کہیں آپ داخلی نظام مستحکم کرنا چاہتے ہیں ریاست کا تو آپ کو نظام عدل قائم کرنا پڑے گا، اس سے بھی منافقین ختم ہوں گے۔ اور آپ اگر خارجی طور پر ریاست کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جہاد کا راستہ اپنانا پڑے گا، اس سے بھی منافقین ایکسپوز ہوں گے۔ اور ایک تیسرا موقع بھی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، وہ تیسرا موقع ہے انفاق کا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے نا تو اس موقع پر بھی منافق کو بڑی موت پڑتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر کوئی شخص نفاق سے نکلنا چاہے، نفاق سے بچنا چاہے تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ انفاق شروع کر دے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل میں کوئی میل ہے، آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ انفاق فی سبیل اللہ شروع کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کریں۔ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرنا ہے؟ صرف مال نہیں، مال بھی خرچ کریں، وقت بھی خرچ کریں، اپنی صلاحیتیں خرچ کریں، اپنی اولادیں لگا دیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں، نفاق سب دور ہو جائے گا اور دلوں کے میل سب دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی اور نفاق سے بچ کر ایمان کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا